کے چاند کا انتظار ہے۔ اگر آج چاند نظر آیا تو کل سنیچر سے پہلا روزہ ہوگا۔ قرآن اور حدیث میں رمضان کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسلام کے جو 5 بیسک پلر ہیں جن پر ایمان کا سارا دارومدار ہے، ان میں رمضان کے روزے بھی شامل ہیں۔ اسے تمام مہینے کا سردار کہا جاتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کا یہ 9واں مہینہ ہوتا ہے اور اس مہینے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ قرآن اسی مہینے میں آسمان سے اتارا گیا۔ پورا قرآن وحی کی شکل میں محمد صاحب پر 23 سال میں اترا۔ حضرت محمد صاحب سے پہلے دوسرے رسول نے کے ماننے والے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن محمد صاحب کے ماننے والوں پر اسے فرض کیا گیا۔ دوسری ہجری میں رمضان کے روزے کو فرض کرنے کی آیت نازل۔ 14 سال کی عمر کے بعد سبھی کے لیے روزے رکھنا فرض ہے۔ بیماری، سفر اور عورتوں کے خاص دنوں میں چھوٹ دی گئی ہے، لیکن بعد کے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو جان لیوا بیماری کے شکار ہیں انہیں بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ایک روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اسلامک اسکالرز کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے کی ساری عبادت کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اب چونکہ آج چاند رات ہے اور رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اسی کڑی میں جموں کشمیر کے مختلف حصے میں بھی چاند دیکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں جموں کشمیر کے مختلف حصے میں موجود اپنے رپورٹرز کے پاس اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کیا چاند دیکھنے کا اہتمام ہے۔ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارکہ رمضان کا پیغام انسانیت ساز کا پیغام ہے۔ یہ سراسر اس میں انسان بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ خود سازی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، جس طرح قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ یہی ہے وہ ماہ رمضان کہ ہم اپنے آپ کو ناری جہنم سے بچائے، اپنے اہل عیال کو بچائے، اپنے معاشرے کو بچائے۔ یہ کس طرح ہم بچا سکتے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان ایک کارخان ساز ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان ایک کارخانہ ہے، ایک سانچہ ہے کہ اگر اس میں ڈالا جائے وہ ایک اچھا انسان نکل آئے گا۔ ماہ رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے، جو عبادتوں کا مہینہ ہے، جو تقوی کا مہینہ ہے، جو خود سازی کا مہینہ ہے، اگر اس میں ہم غوطہ ور ہو جائیں گے تو ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں، ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے گا، ہمارے کردار اچھا ہو جائے گا، ہمارا ہر چیز اچھا ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے، ہمارے سوسائٹی بدل سکتی ہے۔ اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ، آخرہ عتق من النار۔ 10 دن جو پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جو 10 دن بعد والے بیچ والے ہیں وہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ آخر جو کہا ہے عتق من النار، یعنی اگر ہم رحمت کے دروازے کھولیں گے، مغفرت کے دروازے کھولیں گے، مغفرت اور رحمت کے غوطہ ہو جائیں گے اور سمجھ سکیں گے، پھر پروردگار نے کہا کہ عتق من النار، 10 دن آپ کے جو ہے آپ کو میں بچاؤں گا آتش جہنم سے، ہر عذاب سے، ہر برائی سے۔ فقط جہنم ہی نہیں ہے، میں ہر برائی، جب میں نے تقوی اختیار کیا ہے، جب میں نے استغفار سیکھا ہے، جب میں نے خود سازی سیکھی ہے، میں ہر ان شیطانی کاموں سے دور رہ سکتا ہوں جو اس وقت حالت ہے، منشیات ہے، ڈرگز ہے، ایسے چیز ہے۔ عتق من النار، تو آخر 10 دن میں انجام پاؤں گا تو میں بری ہو جاؤں گا انشاءاللہ، اور میرا امت بھی ان چیزوں سے بری ہو جائے گا۔ ماہ رمضان اسلامی مہینوں میں سے، ہجری مہینوں میں سے جو ہے 9واں مہینہ ہے، اور پورے جو 12 مہینے ہیں اسلام کے اس میں افضل ترین مہینہ جو ہے ماہ رمضان کا درجہ ہے۔ اور اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ جس کا مفہوم ہے آیت شریفہ کا، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور پوری انسانیت کے لیے جس میں ہدایت ہے،
माह रमज़ान मुबारक के लिए एक अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास सूरतुल क़द्र नाजिल फरमाई है, जिसका मफ़हूम भी कुछ यूँ ही है कि हमने शब कदर के लिए जो है इस कुरान पाक को नाजिल फरमाया है, जो 1000 महीनों से अफजल है। और तमाम उलमा का इस पे इत्तिफाक है कि वो शब कदर भी माह रमज़ान के अंदर ही है। तो हदीस में आता है, हजरत मोहम्मद साहिब शाबान के महीने से ही रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर देते हैं। रमजान का महीना इस एतबार से भी खास है कि अल्लाह की तरफ से हर अच्छे काम का बदला 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। रमजान के महीने के 10-10 दिनों के 3 हिस्सों में इसे बांटा गया है। आखिरी 10 दिनों की 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों में से एक रात ऐसी भी आती है जिसे 1000 रातों से भी ज्यादा अहम बताया गया है। रमजान के आखिरी 10 दिन निजात का होता है, जबकि पहले 10 दिन रहमत और दूसरा मगफिरत का होता है। रोजे की शुरुआत सहरी के बाद से होती है और सहरी में कुछ खा पी लेना सुन्नत है। फर्ज की अजान से सूरज डूबने तक रोजा होता है। इस दौरान रोजा रखने वाला खाना पीना सब छोड़ देता है। रमजान का एक अहम पार्ट तरावी भी है। हजरत उमर के दौरे में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी रिकात को लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स में अलग अलग तरह की राय पाई जाती है। कुछ तो 20 तो कुछ 8 रिकात पढ़ने को तरजीह देते हैं। रवायतों में आता है कि आम लोगों की सहूलत के लिए रात भर जागकर इबादत करने के बजाय इशा की नमाज से इसे जोड़ दिया गया। मोहम्मद साहिब की जिंदगी तक इसका रिवाज नहीं था, लेकिन मोहम्मद साहिब की परोकारों में इत्तेफाक राय के सबब तरावी रोजे का अहम हिस्सा बन चुका है। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि कुरान का पढ़ना रूह की पाकीज़गी को सबसे ज्यादा जरिया करता है। माह रमजान को शहरुल मवासात कहा गया है, यानी ये हमदर्दी का महीना है। माह रमजान के दौरान हमारे दिलों में बाहमी तरहम का जज्बा पैदा होना चाहिए, एसार का जज्बा पैदा होना चाहिए, खैर खाही का जज्बा पैदा होना चाहिए, मोहब्बत का जज्बा पैदा होना चाहिए और इंसान दोस्ती का जज्बा पैदा होना चाहिए। माह रमज़ान हमको ये सिखाता है कि हमारा ज़मीर बेदार हो, हमारा दिल जिंदा हो, हम रूहानी तौर बालिदा हो जाएं और तमाम इंसानियत को मोहब्बत, शफ़क़त और खैर खाही का पैगाम दें। कुरान जो है, कुरान हमारी ज़िंदगी का रहनुमा है, मगर जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मकसूद जो कुरान का है, मंजिल मकसूद कुरान दीगर रस्म आयीनो मुसलमान दीगर, यानी जो कुरान का मकसूद है मुसलमान उस पर नहीं चल रहा है। मुसलमान की जो रस्म और रिवाज हैं वो कुरान के मुताबिक नहीं है, मुसलमान का बर्ताव कुरान के मुताबिक नहीं है, मुसलमान का सलूक कुरान के मुताबिक नहीं है। मुसलमान कुरान को सिर्फ पढ़ने की किताब समझता है, इसको ज़िंदगी की रहनुमाई की किताब नहीं समझता है। कुरान को खुदा की किताब समझने का मतलब ये है कि हम इसको ज़िंदगी के लिए तमाम मामलात में रहनुमा बनाएं। रमज़ान मुसलमानों को मुत्हिद करने के लिए आया है, वरना ये हुक्म होता कि रोज़े रखो, कोई किसी महीने में रखता, कोई किसी महीने में रखता। एक ही महीने में रोज़े का हुक्म इसीलिए दिया गया है ताकि हम मुत्हिद हो जाएं, हम आपस में इत्तिफाक रखें, हम मिल्लत को पारा नहीं करें। तो रमजान के महीने का रोजा मन को साफ सुथरा रखने और बुराइयों से दूर रहने के साथ साथ रोजेदार को अपनी कमाई और जमा पूंजी को खर्च करने की तरगीब या प्रेरित करता है। यही वजह है कि रमजान के महीने में मुसलमान दिल खोलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों पर खर्च करते हैं। गरीब और जरूरतमंदों की रुपए पैसों से मदद की जाती है, भूखों को खाना खिलाया जाता है, इसे सदका कहा जाता है। ईद की खुशी में सभी शामिल हों,
اس کے لیے ایک خاص انوپات میں نقد یا پھر اس کے برابر اناج غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ رمضان کا چاند ہونے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کے ادا کرنا بے حد ضروری ہے، اسے فطرہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسلمان رمضان میں اپنی سالانہ کمائی اور بچت کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر بھی دیتے ہیں۔ اسلامک اسکالرز کا کہنا ہے کہ اللہ کی محبت اور اس کا ڈر انسان کا کردار سنوارتا ہے۔ 29 یا 30 دنوں کی مشقت کے بعد انعام کے طور پر روزے دار کو اللہ کی طرف سے عید الفطر کا تحفہ بھی ملتا ہے۔ قرآن بیان فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہمارے لیے تو یہی پیغام ہے کہ پچھلے بھی جو امت پیدا ہوئے تھے ان کے لیے بھی روزے فرض ہیں، ہمارے لیے بھی روزے فرض ہیں، تاکہ ہم تقوی شعار بن جائیں۔ تقوی تو بنیادی عمل ہے ہمارے اسلام میں، اور تقوی کی بنیاد پر ہی ساری انسان کامیاب و کامران ہے۔ قرآن اور حدیث کے بیان کے مطابق یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں ایک انسان اخوت اور برادری کا خاص خیال رکھے، اور خاص کر معاشرتی طور گناہوں سے بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرے، اور بالتخصیص غربا، فقیر، مساکین کا خاص خیال رکھے، جو بیچارے محتاج ہیں، جن کا گزر بسر نہیں ہوتا ہے، ان کا خیال بھی رکھے، ان کے روزوں کا بھی خیال رکھے، ان کے رہن سہن اور ان کے اخراجات کی بھی خیال رکھے۔ یہی ہمارے معاشرتی طور کا صحیح معنی بھی ہے، اور اسلام کا یہی ضابطہ بھی رہا، اور یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ ہم ایک ہو کر رہیں اور ایک بن کر رہیں، تاکہ اللہ کے بارگاہ میں ہم ساری کامیاب ہو جائیں۔ 3 عشرے گراندے ہیں، 3 عشرے گنے ہیں، عشر مغفرت، رحمت اور عتق من النار ہے۔ ان تینوں عشروں میں ایک ہی مدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سارے کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کا یہی ہمارے لیے ایک عنایت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم سارے کامیاب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رستگار ہو جائیں۔ اور یہی نہیں، رمضان میں ماحول کو اچھا بنانے کے لیے بھی کئی پہل کشمیر میں کی جا رہی ہے۔ اسی کے تحت کشمیر کے ڈویژنل کمشنر وجے کمار بھدوڑی نے بھی کہا ہے کہ رمضان کے پیش نظر انتظامیہ نے سبھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس حوالے سے ڈویژنل کمشنر نے جمعہ کو اعلیٰ سطحی میٹنگ طلب کی، جس میں سبھی محکموں کے افسران شامل ہوں گے۔ شری نگر میں صحافیوں کو اس کی جانکاری دیتے ہوئے ڈویژن کمشنر نے کہا کہ رمضان کے پاک مہینے میں روزے داروں کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اور بجلی سپلائی سمیت سبھی ضروری سویدھائیں بلا رکاوٹ ملیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ کوشش یہی ہے کہ سحری اور افطار کے وقت بجلی کٹوتی نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارش اور برفباری کے باوجود کچھ سرحدی علاقوں کو چھوڑ سبھی جگہ بجلی سپلائی اور ٹریفک سسٹم معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پاور کٹ تو جو ہم انشیڈیول پاور کٹ ہے وہ ہمارے لیے زیادہ سمسیا کا کارن بنتے ہیں، تو سبھی کے سہیوگ سے اس بار ہماری پاور کی استھتی کافی ٹھیک رہی ہے، اور چاہے ہمارے جتنے انکلیمنٹ ویدر ہے اس میں بھی سبھی لوگوں نے اچھا اس میں ساتھ دیا ہے، اور میرے حساب سے اسی کوئی سمسیا نہیں آنے والی ہے، اور میں اس بات سے سیٹسفائیڈ ہوں جتنا بھی میں نے ریویو کیا ہے کہ اس بار ہمیں اور اچھا جو ہے ہمارا مہینہ بیتنے والا ہے۔ یلو الرٹ کے لیے تو ہم بہت دنوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بارش اور سب کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا، تو یہ ہو رہی ہے، تو ہم سب اس سے خوش ہیں۔ اور ابھی اگر میں بات کر رہا ہوں تو ہمارے جو ہے لگ بھگ 90% جو ہے ہماری الیکٹریسٹی ابھی چل رہی ہے۔ میرے سارے ایئر اور ریلوے وہ تو چل ہی رہی ہے، ساتھ میں NH میرا اوپن ہے۔ ہاں، میرے بارڈرز کے جتنے بھی جو پاسز ہیں وہ میرے بس بند ہے، باقی سارے ہمارے ٹھیک اور صحیح۔ اور یہی نہیں، جموں کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے بھی رمضان المبارک کی تیاریوں کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج حضرت بل درگاہ میں بورڈ ممبران اور درگاہ کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کر سبھی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ واضح ہو کہ عام دنوں کے مقابلے رمضان میں حضرت بل درگاہ میں عبادت گزاروں کی آمد بڑھ جاتی ہے۔ ظہر، عصر اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے دور دراز کے علاقے سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر مسجد کے مین حصے میں نئی میٹ بچھائی گئی۔ اس موقع پر وقف بورڈ چیئرمین نے متعلقہ محکموں کو درگاہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں صاف صفائی، روشنی اور پانی کا خصوصی انتظام کرنے کی ہدایتیں دی ہیں۔
اور یہی نہیں، رمضان کے استقبال کے لیے مذہبی تنظیموں کی جانب سے بھی مختلف پروگرامز کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بڈگام میں کشمیر انجمن شریعہ شیعان کی جانب سے عوامی جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں سبھی مسلکوں کے علماء نے شرکت کی اور ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ علماء نے کہا کہ رمضان کا مہینہ بھوک پیاس پر قابو رکھنے کے ساتھ ہی ضرورت مندوں کا خیال رکھنے، بھائی چارے اور اتحاد کا بھی پیغام دیتا ہے۔ انجمن کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے مذہبی رہنماؤں پر زور دیا کہ رمضان کے پیغام دیا جائے، وہیں نوجوانوں سے انہوں نے نشے سے دور رہنے کی اپیل بھی کی۔ تو ماہ رمضان کے چاند کا انتظار ہے۔ چاند کا اہتمام کب ہوگا، اس کو لے کر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں، اور اسی خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں شری نگر سے ہمارے نمائندہ میر عمر، ساتھ ہی اننت ناگ سے جنید لولو، ان کے ساتھ ہیں حفیظ بشیر احمد اور کامران خان ہمارے ساتھ بھدروا سے لائیو جڑے ہیں، ساتھ ہی کارگل سے فیروز خان بھی ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑے ہیں۔ سب سے پہلے میں شری نگر میں میر عمر آپ کے پاس آنا چاہوں گی اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے کے موسم کے حالات ہیں جموں کشمیر میں، تو ایسے میں چاند دیکھنے کا اہتمام کیا ہے؟ دیکھیے، یہاں پہ ہلال کمیٹی کی اگر ہم بات کریں تو مفتی ناصر الاسلام اس کی یہاں پہ سرپرستی کر رہے ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہماری ان کے ساتھ فون لائن پہ بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ 7:30 بجے تک جو ہے اس کے بارے میں پوری طرح سے اطلاع دیں گے کہ کس طرح کی صورتحال رہی ہے۔ حالانکہ یہاں پہ اگر ہم موسم کی بات کریں تو اوور آلودہ آسمان ہے، تو کافی دقت ہو سکتی ہے، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آسمان بالکل نظر نہیں آ رہا ہے پوری طرح سے۔ جو اگر ہم آسمان کی بات کریں تو بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، تو لیکن جو ہلال کمیٹی ہے ان کی اپنی کوارڈینیشنز ہوتی ہیں، اور اس کے جو ذمہ داران وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تاکہ اس بات کی جو ہے تصدیق کی جائے کہ کیا آج چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب کے بارے میں دیکھیں تو ان کے مطابق کل سے جو ہے ماہ رمضان کے دن چل رہے ہیں، اور اگر ہم پریویس ڈیٹس کی بات کریں تو روایتی طور پر اکثر یہی ہوا ہے کہ ایک دن پہلے جو ہے سعودی عرب میں جو ہے رمضان مبارک کی شروعات کی جاتی ہے، تو اس سے ایک اندازہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ پرسوں ہمیں یہاں پہ ماہ رمضان کا پہلا دن جو ہے ہمیں وٹنس ہوگا، اور کل شام کو ہمیں یہاں پہ تراویح کی جو تصویریں جو ہے صورتحال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی، لیکن آفیشلی ابھی جو ہے ابھی کنفرمیشن جو ہے پورے صورتحال کی نہیں آئی ہے، لیکن ہاں کچھ دیر ابھی اور انتظار ہمیں کرنا ہوگا تاکہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے بارے میں جاری کیا جائے، جس سے یہ پتا چلے گا کہ کیا جو ہے کل سے ہمیں روزہ رکھنا ہوگا یا پرسوں سے اس کا جو پہلا دن شروع ہوگا۔ جی، تو کہیں نہ کہیں آفیشیل اسٹیٹمنٹ کا اس کو لے کر ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ آنا چاہوں گی اننت ناگ میں جنید لولو آپ کے پاس، اور جاننا چاہیں گے کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو کب سے رمضان کا روزہ رکھا جائے گا؟ آپ کے ساتھ کوئی حضرات بھی موجود ہیں، ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر ایسے میں چاند نظر نہیں آتا تو آپ کے ساتھ حفیظ احمد جو جڑے ہیں مولانا، ان سے جاننا چاہیں گے تو ایسے میں کب سے روزے رکھنے چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم اننت ناگ کی بات کریں تو اننت ناگ میں اس ٹائم جو ہے سبھی انتظار کر رہے ہیں کب جو ہے رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آئے، اور کب سے ہمیں جو ہے رمضان کے مہینے کی جو ہے پرکریا جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی۔ اور سب سے پہلے کیونکہ جس طریقے سے ابھی جو ہے آسمان جو ہے بادلوں سے چھایا ہوا ہے، اور لگاتار یہاں کے لوگ جو ہے ٹیلی ویژن پہ نگاہ نظر ہے ان کی، کیونکہ لگاتار سب سے پہلے جو ہے اناؤنسمنٹ جو ہے سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ ہی ہوتا ہے، اور یہاں کے لوگ
जो है लगातार इंतजार में है कब ये चांद नजर आएगा। मगर जो मेरे साथ जो हाफिज साहब है बशीर अहमद, उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि क्या क्या अलामत रहेगी इसकी, इन रोज़ों में क्या क्या करना है हमें, कौन कौन से दिनों में कौन कौन सी फजीलत है, जैसे पहले 10 दिनों में क्या है, फिर 20 दिन में क्या है, फिर 10 दिन में क्या है, ये सब प्रक्रिया होती है। इस प्रोसेस में क्या क्या करना होता है, जो हमारे साथ जो मौलाना साहब है हफीज साहब वो आपसे बताएंगे। हफीज साहब पहले तो आपका खैर मकदम है। हमारे अभी दर्शक जो है अभी आपको साफ तौर पर टेलीविजन पे देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो है अभी आप छा रहे हैं, तो मौलाना साहब हमें ये बताइए रमजान में जो फजीलत है वो क्या क्या है, वो हमें तो अपने दर्शक को बताइए। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरा प्यार भरा सलाम। सबसे पहली बात यह है कि हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक 29वीं शाबान की रात जो आती है इसमें हमें चांद देखने का एहतमाम करना है। ये सुन्नत है मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए इस सुन्नत पर अमल पेरा होने के लिए एक कायदे कमेटी होती है जिनके सरबराह हैं नासिरुल इस्लाम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम श्रीनगर से। वो कैसे मतलब कौन सा टाइम इसके लिए मुतय्यन करते हैं उसका हमें इंतज़ार करना होगा। इस वक्त तमाम उम्मत मुस्लिमा इसी के मुंतज़िर हैं कि कब क्या ऐलान होता है। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो चांद का देखना, खासकर शाबान की 29वीं रात का जो शाम का चांद देखते हैं, ये मेरे महबूब की सुन्नत है। इसलिए इस वक्त तमाम उम्मत इसी का इंतजार कर रही है कि कल रोजा रखना होगा या परसों रोजा रखना होगा। ये जी लेकिन मौलाना साहब जी जुनैद आपके जानिब से हम उनसे जानना चाहेंगे कि रमजान के महीने का आगाज चांद देखकर ही क्यों किया जाता है। ये मेरे आका की सुन्नत है कि जब आप चांद देखोगे तो हुजूर आला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होती है। तो सुन्नत जिंदा होने के लिए चांद का देखना 29 को चांद का देखना जरूरी है, 30 को चांद का देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस्लामी महीना जो होता है या तो 29 का आएगा या 30 का आएगा। इसलिए 29 का इसमें हमें जरूरी एहतिमाम करना पड़ता है चांद देखने का। जी तो हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ कामरान खान भी भदरवा से जुड़े हैं। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे कि रमजान को लेकर और इफ्तार के आयोजनों को लेकर किस तरीके की तैयारियां वहां की जा रही हैं। बिल्कुल शिवानी, मुल्क के हर हिस्से की तरह आज वादी चुनाव में भी जो है रमजान की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर लगी हुई हैं और हर कोई जो है बेसब्री से इस ऐलान का इंतजार कर रहा है कि आज शाम को चांद देखा जाएगा या नहीं। अगर चांद देखा जाता है तो आज सुबह जो है सहरी का जो है वो शुरुआत हो जाएगी, यानी कि आज सुबह सहरी का इख्तिताम होगा और साथ ही साथ आज जो ईशा की नमाज पर जो है वो तरावी भी पढ़ी जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आज हर मुसलमान जो है बेसब्री से इस महीने का, रमजान के इस होली मंथ का जो है इंतजार कर रहा है। पूरे 11 महीने के बाद जो है मतलब पूरे साल हर मुसलमान को इस माह रमजान का जो है इंतजार रहता है। और माह रमजान की फजीलत वैसे तो हाफिज और हमारे मौलाना जो है वो काफी हद तक बता चुके हैं और हर कोई इस महीने का इसलिए इंतजार करता है क्योंकि काफी फजीलत वाला ये महीना जो है वो माना जाता है। मुसलमानों के लिए इस महीने की जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस महीने में ही जो है हर मुसलमान जो है वो परहेजगार बनने की जो है कोशिश करता है, नेक कामों की तरफ तवज्जो देता है, बुरे कामों से बचता है, बुरे ऐबों से दूर रहता है और नमाज की तरफ जो है वो रुजू होता है। तो मुल्क के अलग अलग हिस्सों की तरह वादी चनाब में भी जो है आज बाजारों में रौनक देखने को मिली। हालांकि मौसम काफी ज्यादा खराब रहा, ताहम दुकानों पे जो है आज कस्टमर्स की भीड़ जो है वो देखी गई, जो सहरी और इफ्तारी के लिए जो है सामान खरीदते हुए देखे गए। ये कतारें जो है आज शाम तक जो है इन बाजारों में जो है वादी चनाब के बाजारों में देखी जा रही हैं। जी बिल्कुल। और माहे रमजान के चांद का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ किया जा रहा है। हमारे साथ कारगिल से फिरोज खान भी जुड़े हैं और लेकिन हम जुनैद लुलू आपके पास आना चाहेंगे और आपके साथ जो मौलाना हफीज अहमद बशीर अहमद साहब जो मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने हमें बताया कि चांद निकलने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, इसको लेकर जानना चाहेंगे।
देखिए शिवानी, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, और जो मेरे साथ जो एक्सपर्ट थे वो उनको मस्जिद में जाना था, क्योंकि अभी मस्जिद का टाइम हो गया है, अजान यहाँ पे शुरू हो गई है और इसको नमाज पढ़ाने जाना है। मगर अगर मैं प्रक्रिया की बात करूँ और रमज़ान की बात करूँ, क्योंकि रमज़ान एक वो महीना होता है जिसमें हर एक इंसान जो है गुनाहों से तौबा करता है, गुनाहों से बचता है और अपने जो रूह को जो है वो साफ करने की जो है वो कोशिश करता रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस रमज़ान में हर एक कश्मीर घाटी में, यानी देश भर में जितने भी हमारे जो मुस्लिम भाई है वो ज़कात देते हैं। उस ज़कात का कितना % देना होता है, इसका भी जो है हमारे इस्लाम में जो है पहले से ही नापुल जो है वो रखा गया है। और इस रमज़ान में जिस तरीके से हमने देखा कि अगर अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में जितने भी यहाँ पे यानी कि एस्टैब्लिशमेंट है, जितने की यहाँ पे है, वो हमने देखे कि किसी की जो है यहाँ दिन में जो है चहल पहल रही, और चहल पहल में जो है हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो है बिजी थे, चाहे खरीद फरोख्त में, चाहे दीगर अशिया खरीदने में। और यहाँ के लोग जो है लगातार हमने देखा कि क्योंकि आज फ्राइडे फॉलोइंग भी था, उस फ्राइडे फॉलोइंग को देखते हुए यहाँ के लोग जो है सुबह सवेरे से जो है जामा मस्जिद और जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ पे जो है नमाज पढ़ी गई। और सबसे बड़ी बात खरीद फरोख्त, यानी कि खजूरों की जो है आज काफी डिमांड रही, और साथ ही साथ जो ड्राई फ्रूट्स की भी काफी डिमांड रही, क्योंकि इस महीने में जो है यहाँ के लोग जो है ज्यादातर जो है एक तो डेट्स यानी कि खजूर का ज्यादातर इस्तेमाल होता है, और ड्राई फ्रूट्स का जो है इस्तेमाल होता है। जी, हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर भी जुड़े हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि रमजान के महीने को लेकर किस तरीके की सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं और प्रशासन ने किस तरीके की तैयारियां की हैं वहाँ? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी बेहतर इंतजामात किए हैं, ख़ासतौर पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स जो ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सभी की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट्स में इंश्योर की गई है। और साथ साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको बताया गया है कि जो रेट्स हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से रहनी चाहिए, यानी कि नॉमिनल रेट्स होनी चाहिए। किसी भी तरह से कहीं पे भी जो सूदखोरी है या मुनाफाखोरी का जो एक सिस्टम जो है वो किसी भी जगह पे देखने को नहीं मिलना चाहिए, या उसके साथ साथ वाफिर मिकदार में हर एक चीज बाजारों में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि आपने सिक्योरिटी प्रिज्म की हवाले से बात की है, तो यहाँ पे जो खास तौर पर जो वक्फ बोर्ड के जुमरे में एस्टैब्लिशमेंट्स आती हैं, खासतौर पर अगर हम श्राइन्स की बात करें या आस्तानी आलियाज की बात करें या जो मस्जिद शरीफ है उनकी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे लोगों के सेफ्टी के लिए इंश्योर किया गया है कि वहाँ पे सीआरपीएफ की भी जो है हमें डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, और जम्मू कश्मीर पुलिस ऑब्वियसली वो राउंड द क्लॉक उनकी जो मॉनिटरिंग है वो रहती है। लेकिन इंश्योर यही किया गया है कि ये पूरा जो महीना जो है अमन अमान के साथ गुजरे, और उसके हवाले से हर एक डिपार्टमेंट को मुतहरिक रहने की जरूरत पे जो है उन पे जोर दिया गया है। और साथ साथ जहाँ पे मौसमी सूरत हाल भी कहीं ना कहीं पे लोगों को मुतासर कर रही हैं, तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखा जा रहा है ताकि नेशनल हाईवे जो है लगातार ओपन रहे, ताकि जो अशाए खुर्दनी की जो चीजें हैं वो लगातार बदस्तूर जो है कश्मीर घाटी में आती रहे, तो लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इंश्योर किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किसी भी तरह की लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो सभी चीजें उनके लिए अवेलेबल। जी बिल्कुल मीर, और तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर तो ये आपने हमें जानकारी दे ही दी, लेकिन साथ ही अब वापस हम रमजान के चांद की बात करते हैं। रमजान का जो चांद नजर आने के बाद कौन से अमल शुरू हो जाते हैं? मैं फिर से दोबारा आपका सवाल सुनना चाहता हूँ प्लीज। जी मीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रमजान का चांद नजर आने के बाद कौन से अमल शुरू किए जाते हैं? देखिए, क्योंकि रमजान का चांद देखना ही इस बात की दरियाफ्त करता है कि रमजान मुबारक के जो आयाम हैं वो बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत है वो तरावी से ही होती है, यानी कि जो हमारे मर्द हजरात है वो मसाजिद का जो है वो रुख करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बाकी ख्वातीन हैं या जो बच्चे हैं जो घर में हैं या बीमार है
ان کو تراویح سے ہی آگاہی مل جاتی ہے کہ اب رمضان مبارک کے جو ایام ہے وہ بالکل شروع ہو چکے ہیں، اور تراویح جو ہے اس کی جو ہے شروعات ہوتی ہے، اور جب تراویح اختتام ہوتی ہے تو اس کے بعد جو کھانے پینے کا جو سسٹم ہے وہ کلوز ہونے کے بعد سحری کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، کہ کیونکہ اول وقت میں جو ہے انسان کو اٹھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے تیار ہونا پڑتا ہے، کھانا جو ہے اس کو کھانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ پورے دن کے لیے روزے کے لیے رہتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک شروعات ہے، لیکن یہ شروعات جو ہے اس میں مزید کئی ساری چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور خاص طور پر اگر ہم عبادت کی بات کریں تو زیادہ تر جو لوگ ہیں اس مہینے میں کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو اس کے چاہے ہم رحمت کے دن کہیں یا مغفرت کے دن کہیں یا نعمت کے دن کہیں، جو اس میں جو اہم جو دو دن ہیں اس سبھی میں کوشش یہی کرتے ہیں، حالانکہ 330 دن اس کے لیے کافی زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے مسجد شریف میں گزرے اور لوگوں کی خدمت میں گزرے، پرہیز گزاری میں گزرے، اور جو ایک انسان جو کوشش کرتا ہے کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے رہتی ہے جب وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو جتنا وہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھے گا، قرآن خوانی میں مشغول رکھے گا، غریبوں کی مدد کرنے میں رکھے گا، تو اس سے زیادہ جو ہے اس کو اور زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں، کیونکہ ہم بالکل ایک نیوٹرل لینگویج میں اس کو یہاں پہ ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر ایک اس بات کو سمجھے، کیونکہ ہمارے چینل کے ناظرین صرف ایک مسلم کمیونٹی سے نہیں ہے، بالکل ہم پورے ملک کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہر ایک جو ہے مذہب کے ساتھ بات کرتے ہیں، منسلک رہتے ہیں، کوشش یہی کی جاتی ہے بالکل ایک عام بھاشا میں ہم بتائیں کہ سب سے بیسک مقصد یہی ہے اس رمضان کا کہ ایک انسان میں ندامت آئے، شرافت آئے، انسانیت آئے اور بھائی چارہ آئے۔ بالکل، ہمارے ساتھ کامران خان بھی موجود ہیں۔ کامران، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری دنوں میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، تو اس رات کی کیا اہمیت ہے، اس پر آپ سے جاننا چاہیں گے۔ قدر جو ہے نہایت ہی فضیلت والی رات ہوتی ہے، اور اس شب قدر کی رات کو جو ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے جو ہے ایک عظیم رات مانا جاتا ہے، اور یہ رات جو ہے پوری رات جو ہے ہر مسلمان مسجد میں جو ہے پوری رات جاگ کر جو ہے عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اور پروردگار سے یہی دریافت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ ان کی جو گناہوں کی جو ہے مغفرت جو ہے وہ اسی دن جو ہے دعائیں ان کی جو ہے قبول ہوتی ہیں۔ کافی زیادہ فضیلت جو ہے شب قدر کی مانی جاتی ہے۔ جی شیوانی جی، بہت بہت شکریہ کامران آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ میں آنا چاہوں گی آپ کے پاس جنید لولو، اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم ہے کیونکہ ہمارے دیش کے باقی حصوں میں بھی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں اور دوسری قوم کے لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ جی دیکھیے، ہم بات کریں گے رمضان کے بارے میں، کیونکہ اس کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ ایک عام سی جو سوال آپ نے کہا، اور بڑا ہی معصوم سوال کہا آپ نے، کیونکہ رمضان وہ اس لیے رمضان کہا جاتا ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے اسلامی ایز اے اسلامک ویو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں جو ہے امت اسلامیہ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس مہینے میں جو ہے پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی کہ پرہیزگاری اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ وہ دن میں جو ہے وہ فاقہ دیتے ہیں، وہ دن میں جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، اور اس رمضان میں جو ہے اگر آپ ایک بار نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 70 نمازوں کا جو ہے وہ فضیلت جو ہے آپ کو ملتی ہے۔ اگر آپ نے ایک دن رکھا ہے تو دیٹ مینس آپ نے 70 دن کا جو ہے اپنی فضیلت پائی ہے۔ تو یہ ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہر ایک انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے کو جو میں ہے زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے پرہیزگاری کروں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں زکوٰۃ دے دوں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہر ایک کام کروں جس سے جو ہے ایک انسانیت کی روحانیت جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ پیدا ہو، اور خود کے جو ہے اندر جو ہے صاف و شفاف، یعنی کہ روح جس کو ہم بولتے ہیں سول جو ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے ایک مہینہ جو ہے وہ آتا ہے۔ مگر اگر ہم پروسیس کی بات کریں، یہ پروسیس ہوتی ہے، رات کے وقت اٹھنا ہوتا ہے، سحری کھانی ہوتی ہے، پھر رات کے وقت سے صبح دن میں دن ایسی گزر جاتا ہے، پھر جو ہے
شام کے 6-7 الگ الگ ٹائم ہوتا ہے، تو اس بھی جو ہے پھر افطاری کرنی ہوتی ہے، اور دن بھر آپ کو جو ہے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، زیادہ اسلامک کام کرنے ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو اپنے ناک، کان، اور جو مطلب جو سینسز آف 5 سینسز ہے، تو ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، مگر وہ اس لحاظ سے استعمال کرنا ہے کہ ایز پر اسلامک کیوں، یعنی کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، مسجد شریف میں بیٹھنا ہے، ان دنوں اتنا زیادہ باہر نہیں جانا ہے، گندا کچھ نہیں کرنا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک پروسیس ہوتی ہے، یہ ایک پرکریا ہوتی ہے، تو اس میں جو ہر ایک لوگ جو ہے جموں کشمیر کے یا دیش بھر کی جتنے بھی امت اسلامیہ ہے، امت مسلمہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ جو ہے نظر ثانی، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ جو ہے یہ نظر رکھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اسی 30 دن کے مہینے کے بعد پھر ایک گفٹ آتا ہے ہمارے پاس، جو عید ہوتی ہے، پھر عید مناتے ہیں، اور عید کا جو پروسیس رہتا ہے وہ 1 یا 2 دن رہتے ہیں، تو لوگ جو ہے پھر اپنا روزہ توڑتے ہیں، یہ ایسی پروسیس جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہے پھر سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے چاند نظر آئے گا، اور کب سے ہمیں جو ہے تراویح اسٹارٹ کرنی ہے، اور تب پرکریا جو ہے یہاں جو ہے اس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ جی جنید، ہمارے ساتھ کارگل سے فیروز خان بھی جڑ گئے ہیں۔ فیروز، آپ کے پاس آنا چاہیں گے، اور آپ کے ساتھ مولانا شیخ عبدالحمید انصاری موجود ہیں، اور ہم ان کے جانب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان کے مہینے کا آغاز چاند دیکھ کر ہی کیوں کیا جاتا ہے، اور چاند دکھنے کے بعد کس طریقے سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے جیوانی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں آپ کو، اس وقت لداخ کے اندر پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ ماہ رمضان کا جو پاک اور مقدس مہینہ جس کی شروعات ہونے والی ہے، اور اس کی تیاریاں کہیں نہ کہیں مکمل ہو چکی ہوئے، اور ایک چیز آپ کو بتاتے چلے، اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے جو امام جمعہ ہے شیخ حامد ناصری، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب والا، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے جیسے ہم عید کا چاند یہاں پہ دیکھتے ہیں، رمضان کا چاند ہم نے دیکھا، تو کون سی دعا یہاں پہ پڑھی جاتی ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے ہمارے اینکر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی آپ کے پروگرام دیکھنے والوں کی خدمت میں جو ہے ماہ رمضان کی آمد کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چونکہ یہ اسلام کا دستور ہے کہ جس طرح روایت میں ہے کہ صم للرؤیا وافطر للرؤیا، جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو تو افطار کرو، عید کرو۔ جی، وہ اسلام میں اس طرح سے جو ہے رمضان کا وہ ہوتا ہے۔ اب رمضان میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے جب روزہ رمضان؟ اس لیے کہ ہر ماہ میں، ہر مہینے کے لیے جب آپ چاند دیکھیں گے تو ایک مخصوص دعا ہے۔ جی جی، ایسا نہیں کہ جو ہے جب بھی آپ چاند دیکھو تو ایک ہی دعا ہمیشہ وہی پڑھیں، ایسا نہیں۔ تو رمضان میں جو اب دعا پڑھیں گے اس میں ایک یہ ہے کہ اللہم قد حضر شہر رمضان وقد افترض علینا صیامہ، کہ پروردگارا اب جو ہے رمضان آ گیا، حاضر ہو گیا، اور تو نے ہمارے اوپر جو ہے روزہ رکھنا جو ہے واجب کر دیا ہے۔ جی جی، وَأَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ، اور اسی مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے جو هُدًى لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور جو ہے یہ ایک تو حق و باطل میں تمیز دینے والی ایک ہدایت ہے اور ایک بیان ہے، اس طرح کی دعا ہے۔ اور ساتھ میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ پروردگارا اس مہینے کو ہمارے لیے، اس مہینے کے لیے ہم کو سلامت رکھو، اور اس مہینے کو ہمارے لیے سلامت رکھو، اور سلامتی کے ساتھ ہم سے جو ہے اس ماہ رمضان کے دعا کو، روزے کو، عبادات کو قبول کرو، اور جو ہے ہمیں اس رمضان سے جب نکلو تو اس طرح نکلے ہم کہ ہماری برائیں کی ہوئی ہو، جو ہے ہماری دعائیں جو ہے مستجاب ہو۔ جی فیروز، آپ کے جانب سے جاننا چاہیں گے مولانا صاحب سے کہ تراویح کی کیا اہمیت ہے؟ تو مولانا صاحب اور ایک سوال ہے یہاں پہ، جس طریقے سے رمضان کے آغاز سے ہی جو تراویح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو تراویح کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے۔ البتہ تراویح جو ہے، تراویح سے مراد یہ مستحب نمازیں ہیں جو رمضان کی راتوں میں ہے، بہت ہے وہ، جو جس طرح مسلمان کے دوسرے فرقوں میں بھی ہے،
اور ہم نے بھی ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ مستحب نمازیں جماعت سے نہیں ہوتی، لذا جو ہے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، اور ان کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے، ان کی فضیلت جو ہے البتہ ہر مثلا دن کا، مثلا رمضان کے پہلے 10 دن میں کچھ ہے، اور پھر یہ دوسرے 10 دن میں کچھ زیادہ ہے، پھر تیسرے 10 دن میں کچھ اور زیادہ ہے، اور نمازیں جو ہے یہ ہے کہ الصلاۃ قربان کل تقی، یہ روایات میں ہے کہ نماز کوئی بھی مستحب نماز ہو بندے کو خداوند متعال سے نزدیک کرنے، یعنی البتہ نزدیک سے مراد ہے کہ نزدیک مقامی نہ، نزدیک معنوی خدا سے نزدیک ہونے کے لیے نماز جو ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ انسان جب واجبات کو ادا کرتا ہے تو بندہ خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے، خود خدا کی طرف جاتا ہے، لیکن جب انسان مستحب نمازیں پڑھتی ہیں تو خدا خود اس کی طرف آتا ہے، لذا مستحب نمازوں میں اور مستحب اعمال میں انسان کو خدا سے نزدیک ہونے میں، خدا اور گناہوں کی مغفرت میں بہت زیادہ اثر ہے، لذا ہماری دعا ہے کہ ہمیں رمضان میں خدا یہ توفیق دے کہ رمضان کے اس مہینے میں جو راتوں میں، دن میں، ایام میں جو اعمال ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے ان سب پہ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق ہو انشاءاللہ۔ تو شیخ صاحب اور ایک چیز میں یہاں پہ جاننا چاہوں گا، جس طریقے سے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی طرف سے یہ جو ایام اب شروع ہونے جا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے، تو کس طرح کی جو پروگرامز وغیرہ رہیں گے جامعہ مسجد میں، یا قرآن خوانی کا جو سلسلہ یہاں پہ چلتا ہے الگ الگ جگہوں میں، تو کیسا شیڈیول رہے گا، کس طریقے سے چلائے جائیں گے؟ اس رمضان کے استقبال میں ابھی پرسوں ہمارے یہاں پہ میٹنگ ہوئی علماء کے درمیان، تو اس میں اس سال ہم نے جو جامع مسجد میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی وجہ سے جو پروگرام ہوتا ہے اس میں کچھ نیا وہ لے کے آئے ہیں، وہ یہ کہ تو ماہ رمضان کے چاند کا انتظار ہے، رمضان کی آمد دنیا بھر میں ہے، رمضان کے مقدس مہینے کا بے صبری سے دنیا بھر کے مسلمان انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رمضان مسلمانوں کے لیے بے حد اہم ہے۔ رمضان کا رحمتوں، برکتوں، عبادتوں، تلاوتوں، مغفرتوں کا مہینہ اسے کہتے ہیں، روزہ، سحری، افطار، تراویح، ذکر، فکر کا مہینہ ہے یہ۔ جی فیروز، آپ کے پاس آنا چاہیں گے اور مولانا کی جانب سے جاننا چاہیں گے کہ اس مہینے میں کیا فضیلت ہے؟ مولانا صاحب وہ اس سوال یہاں پہ آیا ہے کہ رمضان کا جو پورا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، ذرا جاننا چاہیں گے آپ سے۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے نہیں بولوں گا، میں رسول خدا کا جو ہے خطبہ ہے اس مہینے میں جو ہے آپ نے شعبان کے آخری جمعے کو یہ خطبہ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، لوگوں سے کہا کہ لوگوں اب ماہ رمضان تمہارے طرف آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے؟ شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، ایک خدا متعال نے اس مہینے کو ایک تو برکت کے ساتھ، دوسرا رحمت کے ساتھ، تیسرا مغفرت کے ساتھ، یہ تین چیزیں اسی ابھی پورا خطبہ اگر ہم سنائیں گے تو اس میں بہت کچھ ہے، لیکن یہ کہ ایک تو کہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، خدا متعال کی طرف سے وہ لوگ جن کو خدا یہ توفیق دے کہ وہ روزہ رکھیں گے، خدا متعال کے بندگی میں وہ کریں گے، تو ان کے اوپر خدا کا رحمت جو ہے نازل ہوگا بہت زیادہ۔ اب رحمت کو ہم اگر توجہ دیں گے تو وہ زیادہ کرنے گے۔ پھر برکہ ہے، برکت سے مراد جیسا ہم کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ بے بابرکت چیز ہے، یعنی ہر جس چیز میں برکت ہو۔ رمضان کا مہینہ اب دیکھیں گے، اگر رمضان میں لوگ جو ہے ابھی تو الحمدللہ خدا متعال کی طرف سے نعمتیں بہت ہے، اس میں انسان کی جو اعمال ہے یا انسان کا جو عبادات ہے وہ کئی گنا، مثلا قرآن میں آیا ہے کہ رمضان 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، الف شہر، 1000 مہینہ یعنی تقریباً 83-84 سال انسان کا ایک عمر ہے۔ یہ کتنا اب برکت میں دیکھیں، یہاں جو ہے اگر ایک قرآن آپ پڑھیں گے تو 1000 قرآن کا ثواب ملے گا۔ جی تو ایک بے حد اہم جانکاری ہمیں مولانا کے ذریعے مل رہی ہے کہ کس طریقے سے اس مہینے کی فضیلت ہے، لیکن ساتھ ہی فیروز آپ کی جانب سے مولانا صاحب سے جاننا چاہیں گے آگے کہ
ज़कात जो है वो ईद के नमाज के कब्ल क्यों ज़रूरी है? तो एक अहम सवाल और एक आया है यहाँ पे, जैसे कि रमजान का पाक महीना जैसे ही पूरा होता है तो खुम्स व ज़कात का सिलसिला भी वैसे ही शुरू होता है। तो जैसे ही ईद होती है तो खुम्स व ज़कात वगैरह हम देना शुरू करते हैं, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। एक है ये ज़कात हमारे यहाँ दो किस्म के हैं। जी। ज़कात अमवाल है, वो रमजान से मरबूत नहीं है। जी। जैसे हमारे पास अनाज हो, हमारे पास भेड़ बकरियां हो, ऊंट हो, तो उस पर ज़कात दी जाती है। जी, वो एक जी। अलग ज़कात है। जी। ये जो ईद के दिन ज़कात दी जाती है, ज़कात फितरा कहा जाता है। फितरा, जी जी। और ज़कात से मुराद पाक है। यहाँ पे इस्लाम में तज़किया ज़कात यानी पाक करना। पाक करना। आप अपनी माल को किसी किस्म के शुबहा, किसी किस्म के शक को, रेब से पाक करने के लिए ज़कात दी जाती है। जी जी। तो रमजान जो है, रमजान तमाम खत्म होने के बाद इंसान को अपनी नफ्स को पाक करने के लिए ज़कात दी जाती है। इसको फितरा कहा जाता है। जी जी जी। इसे ज़कात फितरा कहा जाता है कि हर इंसान को जो है रमजान खत्म होने के बाद ईद के दिन, ईद की नमाज से पहले अपने घर के पूरे यानी सबका, पूरे फैमिली का जो है एक मुकर्रर रकम है जो इस्लाम में तयीन हुआ है, उसको फुकरा और मसाकिन के लिए दिया जाता है, जो अपनी नफ्स का ज़कात है। जी, मैं जी। अपनी नफ्स को पाक करने के लिए ये ज़कात दे रहा हूँ फुकरा और मसाकिन के लिए, उससे ज़कात फितरा कहा जाता है। तो फितरे से और एक चीज मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, और इस चीज में जानना चाहूंगा, ये जो ज़कात होता है कि फ्री जो फैमिली मेंबर्स के हेड जो है वो इसको पेड करते हैं सबकी तरफ से, कि सभी फैमिली मेंबर से लिया जाता है फिर ये ज़कात दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? सभी फैमिली से नहीं लिया जाता है, जो घर के मसूल है। जी, यानी हेड। मसलन अगर आप अपने घर का हेड हैं, यानी सब आपके जरिए से आपकी फैमिली है ना, आपके दरामद से उनको आप वहाँ जो है अपने घर में पालते हैं, तो उनका आपके ऊपर वाजिब है। जी, जी। इसे कहा जाता है। जी जी। लिज़ा यानी आयात इस्लाम में यही कहा जी। है कि आयात तो यानी बेहद उनको अहम आपके जानकारी जरिए हमें से मिल रही आपके है घर में रोटी मौलाना खाते के हैं, उनका जरिए, ज़कात और आपके ऊपर हमारे वाजिब है। साथ जी फिरोज मौलाना के जरिए हमें बेहद अहम जानकारी मिली है। लेकिन साथ ही हम जाना चाहेंगे अब श्रीनगर, मीर उमर के पास हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं वहाँ, और मीर आपसे जानना चाहेंगे कि सहरी की फजीलत क्या है और साथ ही इफ्तार किसे कहते हैं, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फेज हैं रमजान में। जी मीर। जी बिल्कुल। इस सवाल से पहले मैं आपके एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आपने सवाल किया था कि रमजान का मतलब क्या है, जी। कि इस लफ्ज को क्यों कहा जाता है रमजान। रमजान का बेसिकली ये एक अरबिक वर्ड है जिसे हम रमदा कहते हैं, और इसकी अगर हम इंग्लिश में तर्जुमा निकालते हैं तो मतलब होता है बी हॉट। जिस तरह से अगर आप रेगिस्तान में किसी जगह पे पानी डालेंगे तो उस गर्मी की शिद्दत की वजह से वो पानी भाप बन के उड़ जाता है और खालिश जमीन बच जाती है, उसी तरह से रमजान मुबारक का जो महीना है इस बात पे स्टैंड हुआ है कि इसमें एक इंसान के गुनाह उसी भाप की तरह उड़ जाते हैं जिस तरह से सूरज की तपिश की वजह से उस जमीन से वो पानी इवापोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। यानी कि रमजान का अगर हम खालिस मतलब निकाले तो ये एक ऐसा महीना है जिससे एक इंसान मुकम्मल तौर पर अपने गुनाहों से बच जाता है, उसके गुनाह धुल जाते हैं, बशर्ते कि वो रमजान मुबारक को उसी तरह से अता करे जिस तरह से उसको अल्लाह ताला ने अहकामात उस पर सादर किए हैं। और उसी में दूसरा जो सवाल था इसी सवाल के साथ ही जुड़ा है कि हम सहरी और इफ्तार को किस तरह से देखते हैं। अगर हम सहरी की बात करें तो हमारे जो फास्टिंग है वो सहरी से ही शुरू होती है, और सहरी भी बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से कोई खास पकवान नहीं बनाया जाता, कोई लवाजमात इसमें नहीं होते हैं। बिल्कुल एक आम इंसान जिस तरह से रोजमर्रा का जो दोपहर का खाना खाता है वही दोपहर का वो खाना वो सहरी के टाइम खाता है। यानी कि आफताब उगने से पहले अगर हम देखें तो सीधे अल्फाज में अगर हम बात करें तो अंधेरे में ही एक मुसलमान जो है ये खाना खा लेता है और चाय या पानी वो पी लेता है, और इसी नॉर्मल खाने पे वो पूरा दिन जो है इसी फाके के साथ रहता है और पूरा दिन वो इबादत के साथ गुजारता है। और जब आफताब डूबता है यानी कि सूरज जब डूबता है तो उस वक्त जो है इफ्तारी का वक्त आता है, यानी कि इसका जो एक फास्टिंग का जो एक दिन का जो पीरियड था वो इख्तिताम हो चुका है। और जब इफ्तारी का वक्त होता है, जब इफ्तार किया जाता है
تو اس میں بھی کوئی شان و شوکت یا کوئی لوازمات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور انشاءاللہ سنت یہ ہے کہ ہم کھجور سے ہی اپنی جو روزہ ہے وہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں, اور نماز ادا کرنے کے بعد روایتی طور پر جو گھر میں چائے پانی جو گھر میں بنی ہوئی نارمل چیزیں ہیں وہی کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ کچھ اس طرح کا بھی خیال تھا کہ کچھ خاص پکوان بنتے ہیں, خاص پکوان گھر کی خوشی کے لیے بنتے ہیں, لیکن مذہبی طور پر لیکن کسی چیز کی کوئی جی میر وقت سے قبل افطار کرنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ایسا بھی مانا جاتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ اگر ہم ایک دن کی مدت دیکھیں تو آفتاب چڑھنے سے پہلے اور آفتاب طلوع ہونے کے بعد اس کی جو ایک پیریڈ رہتی ہے دن کی, جس میں فاسٹنگ رہتی ہے, اور اس فاسٹنگ میں کسی بھی طرح سے کسی بھی مسلمان کو جو روزے پہ ہو اس کو کسی بھی طرح کی چیز کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. حالانکہ ایک بار یہ بھی سوال آیا تھا کہ کھانے پینے میں ہم پانی اور جو چیزیں سالڈ ہے کھانے کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی دھواں لیتا ہے یعنی کہ سگریٹ نوشی کرتا ہے تو وہ تو دھواں ہے, وہ تو کسی جسم کے کسی چیز کو کوئی طاقت حرارت نہیں دے گا, تو کیا اس سے جو اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹے گا؟ بالکل ٹوٹے گا, کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ صرف اپنے کھانے پینے تک نہیں ہے, یہ بلکہ اپنے نفس تک ہے, اپنی سوچ تک ہے, اپنی زبان تک ہے, اپنے خیالات تک ہے, اپنی گفتار تک ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات یا اپنی روزمرہ کا جو زندگی میں وہ کام کرتا ہے اس پہ بھی یہ اثر ڈالتا ہے کہ ایک انسان جو بھی کرے گا وہ ایسا کام کوئی بھی نہ کرے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو, جو کسی بھی طریقے سے جو شریعت میں چیزیں درج ہیں ان کے خلاف نہ ہو, جو احکامات اللہ تعالیٰ نے صادر کیے ہیں ان احکامات کے خلاف نہ ہو. تو کوئی بھی چیز جو غلط ہے اس سے انسان کی روزہ ٹوٹ سکتی ہے, جو ناجائز ہے اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. لیکن کھانے پینے کی بشک یہاں پہ بات ہوئی تھی, تو کھانے پینے میں کوئی بھی چیز ایک مسلمان روزے کے دوران نہیں کھا سکتا جب تک کہ اس کا افطاری کا وقت نہ آئے. جی بالکل, اور کہیں نہ کہیں ماہ رمضان کے چاند کا انتظار بھی ہو رہا ہے, اور جیسے ہی یہ چاند دکھ جائے گا تب سے رمضان کا پاک مہینہ شروع ہو جائے گا. میر, لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے, یہ تو بات ہو گئی رمضان اور اس سے جڑی اہم جانکاری جو آپ نے ہمارے ساتھ دی, لیکن اس کے علاوہ سرکشا کے مد نظر کس طریقے کے انتظامات کیے گئے ہیں مسجدوں اور عبادت گاہوں کے باہر تاکہ اچھے سے سوویوستھت ڈھنگ سے نماز جو ہے ادا کی جا سکے, رمضان کے مہینے میں کسی کو کوئی دقتیں پیش نہ آئے, اس کو لے کر ایڈمنسٹریٹو لیول پر کس طریقے کی تیاریاں ہیں؟ دیکھیے, میں اس کو دو پرسپیکٹیو سے آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا, جو نماز ہے یہ پیسفل پریکٹس ہے, تو اس میں کسی طرح کی اس طرح کی جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, چاہے ہم مساجد کی بات کریں, جامعہ کی بات کریں, کسی استان عالیہ کی بات کریں یا کسی درگاہ کی بات کریں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے خدمات کے لیے, لوگوں کی اسسٹنس کے لیے جو ڈپلوائمنٹ ہے وہ خاص طور پر ایسے موقع پہ رکھی جاتی ہیں, چاہے ہم عید کی بات کریں یا چاہے ہم یہاں پہ شب جب ہوتا ہے, چاہے ہم شب میلاد کی بات کریں یا لیلۃ القدر کی بات کریں. تو جب لوگوں کی ایک باہری تعداد مارکیٹس میں ہوتی ہے یا خاص طور پر ایسی متبرک جگہوں کی طرف ان کا رخ رہتا ہے, تو پبلک کی اسسٹنس کے لیے ڈیفینیٹلی جموں کشمیر پولیس کی تعیناتی رہتی ہے, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ انتظامات رہتے ہیں. لیکن اگر ہم ماہ رمضان کے چاند کے انتظار کرنے میں جی تو بالکل یہ ایک نارمل طریقہ